بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم معطا امام محمد کے سبق نمبر 172 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے زوال سے پہلے اور بعد کنکریاں مارنے کا بیان۔ آج کے سبق میں بھی ہم دو ابواب کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ایک تو باب رمی الجمار قبل الزوال و بعدہ سے شروع ہوتا ہے کہ یہ باب ہے جمرات کو رمی کرنا زوال سے پہلے اور زوال کے بعد کے بیان میں، اور دوسرا جو ہمارا باب ہے وہ باب البیتوتۃ وراء عقبۃ منا وما یکرہ من ذالک، کہ دوسرا جو باب ہے وہ عقبہ کے پیچھے مینا میں رات بسر کرنا اور اس کی کراہیت کے بیان میں ہے۔ تو بہرحال اب یہ جو ہے ہمارا سب سے پہلے ہم پہلا باب پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر باقاعدہ دوسرے کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک ذکر کرتے ہیں کہ اخبرنا مالک اخبرنا نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ کان یقول لا ترمى الجمار حتى تزول الشمس في الأيام الثلاثة التي بعد يوم النحر قال محمد وبهذا نأخذه۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک لکھتے ہیں کہ امام مالک نے ہمیں حضرت نافع سے خبر دی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے یوم نحر کے بعد والے 3 دنوں میں رمی وہ سورج ڈھل جانے کے بعد کرنی چاہیے۔ امام محمد کہتے ہیں کہ ہمارا یہی مسلک ہے، تو معلوم ہونا چاہیے کہ جمرات کو کنکریاں مارنا یہ رمی کہلاتا ہے، اور یہ کام 10، 11، 12 اور بعض دفعہ 13 ذوالحجہ کو بھی انجام دیا جاتا ہے۔ اب اس کا جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے دن یعنی 10 ذوالحجہ کو طلوع شمس سے زوال شمس تک کنکریاں مارنا مسنون ہے، سنت ہے۔ زوال سے غروب آفتاب تک جائز ہے، اور غروب آفتاب کے بعد پھر طلوع فجر تک جواز مع الکراہیت ہے، یعنی جائز تو ہے لیکن مکروہ بھی ہے، لیکن عورتوں اور ضعیف اور کمزور لوگوں کے لیے اس میں کراہیت بھی نہیں ہے۔ اچھا، 11 اور 12 ذی الحجہ کو کنکریاں مارنے کا وقت جو ہے وہ زوال شمس سے طلوع فجر تک مسنون وقت ہے، اور یہی حکم 13 ذی الحجہ کا بھی ہے۔ تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت اگرچہ یہ بھی آئی ہے کہ ان 3 ایام میں زوال سے قبل رمی کر لی جائے تو جائز ہوگی، لیکن یہ روایت چونکہ قول ظاہر کے خلاف ہے لہٰذا اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ تو لہٰذا صحیح یہی قول ہے کہ جس نے 11 اور 12 ذی الحجہ کو زوال سے قبل رمی کی تو وہ نہیں ہوئی۔ ہم نے جو امام صاحب کی غیر مشہور روایت کو سنا ہے تو وہ روایت ظاہرہ کی چونکہ خلاف کیا، اس کی تصریح جو ہے وہ باقاعدہ اس کی صراحت و ارشاد الساری جو ہے اس کے اندر علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ لکھا ہے، تو اس میں آپ نے اس کی وضاحت لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو ارشاد الساری الی مناسک ملا علی قاری، اس کے اندر یہ لکھا ہے جو ملا علی قاری کی مناسک کی طرف ارشاد الساری ہے، تو فرمایا کہ فتح القدیر میں علامہ ابن حمام نے کہا ہے کہ ظاہر روایہ کی وجہ یہ ہے کہ رمی ایک خالص عبادت ہے جس کا ادراک عقل سے نہیں ہوتا، اس لیے اس بارے میں نقل کی اتباع واجب ہے، اور نقل وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک فعل ہے کہ آپ نے ان دونوں میں جو ہے ان 2 دنوں میں وہ زوال کے بعد رمی کی ہے، اور امام اعظم نے بھی صاحبین کے قول کی طرف میلان کیا کہ چوتھے دن کی رمی بھی زوال سے قبل جائز نہیں ہے۔ اب یہ جو بات کی ہے یہ ارشاد الساری الی مناسک الملا علی قاری سے آپ سے بات کی، جس کو ابو عمر نے اپنی کتاب تمہید کے بعد معطا پر اس کو مرتب کیا ہے، اور اس کتاب کو یحییٰ بن یحییٰ کی روایت کے مطابق ہی بنایا ہے، لیکن اس میں امام مالک کے فضائل کے بارے میں انہوں نے ایک لفظ بھی اس میں نقل نہیں کیا ہے۔ تو بہرحال ہر صورت میں اگر کسی نے زوال سے قبل رمی کر لی
اور پھر زوال کے بعد اس کا اعادہ کر لیا تو اس پر جو ہے وہ نہ گناہ ہوگا اور نہ کفارہ، کچھ بھی لازم نہیں آتا، لیکن اساءت بہرحال لازم آئے گی۔ اب ارشاد الساری کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ مِّنَ الْكَفَّارَةِ وَلَكِنْ يَلْزَمُهُ إِسَاءَةٌ، کہ ایسے شخص پر کفارہ تو لازم نہیں آئے گا لیکن اساءت ہے۔ رہا ان ایام میں نبی علیہ السلام کا مبارک عمل، تو اس بارے میں احادیث وہ بکثرت موجود ہیں، جن میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ پہلی تو امام ترمذی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے عید کے دن چاش کے وقت کی رمی کی، اور اس کے بعد والے دنوں میں زوال شمس کے بعد رمی کی۔ امام ترمذی ابو عیسیٰ آپ نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ وہ عید کے بعد والے دنوں میں زوال شمس سے قبل رمی نہیں کرتے۔ اسی طرح نصب الرایہ میں حدیث پاک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کے دن چاش کے وقت اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے کنکریاں مارتے دیکھا، لیکن اس کے بعد والے دنوں میں آپ نے زوال شمس کے بعد کنکریاں ماری۔ منذری نے اپنی مختصر میں کہا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد یہ ہے کہ قربانی کے دن جمرہ عقبہ کے سوا دوسرے جمرات کی رمی نہیں کی۔ رہا ایام تشریق میں رمی کا معاملہ، تو ان دنوں میں زوال کے بعد بھی رمی جائز ہے، اور یہی جمہور کا مسلک ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ابن جریج جو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ ہمیں ابو زبیر نے یہ بات بتائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے یہ کہتے سنا ہے کہ وہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عید کے دن اپنی سواری پر بیٹھے رمی کرتے دیکھا، اور آپ فرما رہے تھے کہ لوگوں مجھ سے حج کے احکام سیکھ لو، بے شک میں نہیں جانتا کہ شاید اس حج کے بعد پھر حج کروں۔ اب چونکہ جمرات کو کنکریاں مارنا یہ ایک عبادت ہے، اور بقول ابن حمام کے اس کا ادراک وہ عقل سے نہیں ہو سکتا بلکہ نقل سے ہوتا ہے، یعنی کوئی اپنی رائے سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ فلاں کام عبادت ہے اور فلاں فرض ہے، تو یہ نقل سے ہوگا، جو شریعت نے حکم نازل فرما دیا تو وہی ہوگا۔ اب اس میں ذاتی مداخلت تو نہیں ہو سکتی۔ تو اب امام جو ہے اس حوالے سے جو ہمارے سامنے رسول اللہ کا مبارک فعل ہے وہ ہم نے سامنے رکھنا ہے، اس لیے آپ نے جن اوقات میں رمی کی ان میں ہی رمی کرنا یہ سنت ہوگا۔ اس حوالے سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح صحیح مسلم میں اس بات کو پھر کچھ یوں اس کی تفسیر اور تشریح فرمائی کہ یہ امور جو میں نے تمہیں ادا کر کے دکھائے ہیں اور خود عملی طور پہ تمہارے ساتھ ادا کیا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ مجھ سے حج سیکھ لو، پھر کیا پتا کہ دوبارہ میں حج یہاں پہ کروں یا نہ کروں، تو فرمایا کہ یہ جو امور میں نے تمہارے سامنے ادا کیے تمہیں کر کے دکھائے ہیں، اور جو اقوال مختلف اوقات میں نے پڑھے یا فرمائے ہیں، اور حج کے افعال کی مختلف صورتیں اور ہیئت جو میں نے ادا کی ہیں، یہ تمہارے لیے طریقہ حج ہے، لہذا مجھ سے یہ سیکھ لو اور ان پر مضبوطی سے کاربند ہو جاؤ، خود سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ تو نبی علیہ السلام کی یہ حدیث پاک احکام و افعال حج کے لیے ایک بہت بڑی بنیاد ہے، اور یہ یوں ہی سمجھ لیں کہ جس طرح نماز کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا نا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو، تو اس لیے مسنون طریقہ یہی ہے کہ پہلے دن کی رمی زوال سے قبل ہو اور بقیہ ایام کی رمی زوال کے بعد کی جائے، ورنہ جائز نہیں ہوگی۔ تو جیسے نبی علیہ السلام کے انداز ہے تو اس کو دیکھ کر ہی ہم نے سیکھنا ہے۔ تو خیر یہ جو باب تھا کہ زوال سے قبل رمی ہوگی یا بعد میں ہوگی، یہ آ کے یہاں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب ہم بڑھتے ہیں دوسرے باب کی طرف جو آج کے سبق کا حصہ ہے، اور یہ دوسرا باب البیتوتۃ وراء عقبۃ منن وما یکرہ من ذالک، کہ عقبہ کے پیچھے منی میں رات بسر کرنا اور اس کی کراہیت کا بیان ہوگا۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ اخبرنا مالک اخبرنا نافع قال زعموا ان عمر بن الخطاب
رضی اللہ عنہ کان یبعث رجالا يدخلون الناس من وراء العقبة الى منى قال نافع قال عبد الله بن عمر قال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ لا يبيتن احد من الحاج ليالي منى وراء العقبة۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت نافع نے بتایا کہ لوگوں کا یہ گمان تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کچھ لوگوں کو یہ کہہ کر بھیج دیا کرتے تھے کہ جاؤ اور لوگوں کو عقبہ کے پیچھے سے منی میں داخل کرو، جہاں حضرت اس حوالے سے حضرت نافع کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے والد حضرت عمر بن خطاب سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا خبردار ہرگز کوئی حاجی منی میں بسر ہونے والی راتیں عقبہ کے پیچھے نہ بسر کرے۔ قال محمد وبهذا نأخذ لا ينبغي لأحد من الحاج أن يبيت إلا بمنى ليالي الحج فإن فعل ذلك فهو مكروه ولا كفارة عليه وهو قول أبي حنيفة رحمة الله عليه والعامة من فقهائنا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا احناف کا بھی اسی پر عمل ہے کہ ہر حاجی کو منی میں ہی حج کی راتیں بسر کرنی چاہیے، اگر کوئی ایسا نہ کرے تو یہ مکروہ ہوگا، لیکن اس پر کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہوگا۔ یہی امام اعظم کا بھی قول اور عام فقہاء کرام کا بھی یہی کہنا ہے۔ اب منی میں بسر ہونے والی راتیں حدود منی سے خارج میں بسر کرنا یہ درست نہیں ہے، اس پر سختی سے عمل کرانے کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ آدمی صرف اس کام کے لیے مقرر کر رکھے تھے کہ وہ حاجیوں کو عقبہ میں رات نہ گزارنے دیں، کیونکہ عقبہ جو ہے یہ حدود منی سے باہر ہے، اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حدود منی سے باہر یہ راتیں گزارتا ہے تو کراہت پائی جائے گی، لیکن اس پر کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ اس کی اصل وہی حدیث پاک ہے جس میں نبی علیہ السلام نے مناسک حج سیکھنے کا حکم دیا تھا، کیونکہ آپ نے بھی منی کی راتیں منی کی حدود میں ہی بسر فرمائی تھی، اس لیے ہر حاجی کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ منی کی حدود سے باہر نہ نکلے۔ تو بہرحال یہ ہمارا آج کا سبق تھا، اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو کچھ ہم نے پڑھا سنا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔